اپنی خداداد ذہانت اور انتھک محنت کی بدولت لوگوں کی امیدوں کا مرکز بن گئے اور بہت جلد وزارت خارجہ کا قلمدان ان کے سپرد کر دیا گیا۔ بحیثیت وزیر خارجہ ان کا اہم ترین کارنامہ پاک چین دوستی کی پائیدار بنیاد کا قیام ہے۔ آزاد خارجہ پالیسی کی جانب یہ وہ قدم ہے جس نے پاکستان کو ایک خود مختار اور سربلند ملک کا مقام بخشا اور غیر وابستہ ممالک میں پاکستان کے مسائل کا ہمدردانہ شعور پیدا کیا۔ ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ کشمیر تھا، جسے ذوالفقار علی بھٹو نے سرد خانے سے نکال کر دوبارہ زندہ کیا۔ The only real dispute that now exists between India and Pakistan is Kashmir. Of course, the Indians will tell you when you go to India that there is no such thing as a Kashmir dispute, and recently there has been an agreement between Mrs. Gandhi and Sheikh Abdullah. Yes. But it is not so simple to resolve a dispute of this nature where self-determination is involved by expedient agreement between two individuals. It does not resolve the problem. Mrs. Gandhi said in Parliament some time ago after the agreement that Pakistan should not think that Kashmir is a trump card anymore. Well, this is the trouble. We don't think of Kashmir as a pack of cards. No. That there is a trump card in it, or there are jokers in it, or there's a queen in it. We think of Kashmir more in terms of the human destiny and the decision of 5 million people. This is the way we look at Kashmir. Neither we look at it like a cake which has to be divided, nor do we look at it like a pack of cards in which someone holds the trump card. اندرون ملک بھی رائے عامہ کو تحریک آزادی کشمیر کے حق میں بیدار اور تیار کیا، اور بیرون ملک بھی کشمیریوں کے حق خود اختیاری کی اہمیت اجاگر کی۔ سلامتی کونسل میں ان کی 3 فروری 1964 اور 22 ستمبر 1965 کی تقریریں اقوام متحدہ کی تاریخ کی عظیم ترین تقریروں میں شامل ہیں۔ آخر الذکر تقریر کے دوران ذوالفقار علی بھٹو کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور دل درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جنگ بندی کے فیصلے پر مغموم تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جنگ کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ وہ اصولوں کی خاطر 1000 سال تک لڑتے چلے جانے کا دل گردہ رکھتے تھے، مگر فیصلہ ایوب خان کے ہاتھ میں تھا، سو ہو گیا تھا۔ یہ غلط فیصلہ شہید بھٹو کے لیے اگر دیدہ و دل کی آزمائش کی حیثیت رکھتا تھا تو اعلان تاشقند دار و رسن کی ابتلا کا اعلان تھا۔ بھٹو اس آزمائش پر بھی پورے اترے۔ وہ مسند اقتدار کو ٹھکرا کر عوام کی عدالت میں آ گئے۔ میرے ساتھیوں اور مسلمانوں، میں تمہیں گواہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا ہوس نہیں تھا۔ میں نے اقتدار کی کرسی پہ پہلے ٹھوک کے تاشقند کے باہر پھینک کے رکھا تھا۔ اقتدار کا ہوس نہیں تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے ایک تباہی آ رہی ہے۔ میں سیاسی جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ حال نہیں ہو سکیں گے، ان میں وہ اہلیت نہیں ہے، ان میں وہ سیاسی قابلیت نہیں ہے، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہے، یہ کام کو بگاڑیں گے، یہ کام کو بنائیں گے نہیں، ان کو سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا او خدا کے لیے عوام کو، عوام کے نمائندوں کو اقتدار دو۔ کیوں میں اقتدار چاہتا تھا؟ میں اقتدار بذات خود ذوالفقار علی بھٹو کے لیے نہیں چاہتا تھا، میں اقتدار غریبوں کے لیے چاہتا تھا، میں اقتدار محنت کشوں کے لیے چاہتا تھا، میں اقتدار عوام کے لیے چاہتا تھا، میں اقتدار عام کے لیے چاہتا تھا۔ نہ لاٹھی گولی کی سرکار ان کے سر کو جھکا سکی اور نہ ہی قاتلانہ حملے ان کی جبین پر کوئی شکن پیدا کر سکے۔ رہے یقین تیری افشان خاک و خون پہ سلام۔ وہ پہاڑ کی طرح اپنے مسلک پر قائم رہے اور دریا کی مانند اپنا راستہ خود متعین کرتے چلے گئے۔ آمریت کے خلاف عوامی تحریک کی قیادت کے دوران بھی ذوالفقار علی بھٹو اس جنگ کو نہ بھولے
جو فکری محاذ پر برپا تھی۔ وہ لڑتے بھی رہے اور لکھتے بھی رہے۔ جس وقت انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، عین اس وقت وہ متھ آف انڈیپینڈنس، آزادی موہوم کی تکمیل میں بھی کوشاں تھے۔ نتیجہ یہ کہ جب ان کی سیاسی تحریک اپنے عروج پر پہنچی، یہ کتاب آزاد اور خود مختار پاکستان کی انمول سیاسی دستاویز بھی منظر عام پر آ گئی۔ شہید بھٹو کی فکری اور سیاسی قیادت نے ذہنوں کو روشنی اور دلوں کو طاقت بخشی۔ عوام بیدار ہوئے، متحد ہوئے اور سرگرم عمل ہوئے۔ عوامی تحریک کے سامنے ایوب آمریت پسپا ہونے لگی تو عام انتخابات کا وعدہ لے کر یاحییٰ آمریت آ گئی۔ یاحییٰ آمریت انتخابات کے نتائج سے بوکھلا اٹھی۔ انتقال اقتدار میں مجرمانہ تاخیر کے باعث پاکستان ٹوٹ گیا۔ سقوط ڈھاکہ پر عوامی خیز و غضب سے ڈر کر یاحییٰ خان بالآخر 20 دسمبر 1971 کو اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو منتقل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بھٹو نے پاکستان کی تاریخ کے انتہائی نازک دور میں اقتدار سنبھالا۔ ایک شرمناک شکست سے دوچار ٹوٹا پھوٹا ملک، 90,000 جنگی قیدی دشمن کے نرغے میں اور 5,000 مربع میل پاک سرزمین دشمن کے ناپاک قدموں تلے۔ یہ تھی وہ صورتحال جو آمروں کی پیدا کردہ تھی، مگر جس میں قائد عوام نے اپنا سنہرا تاریخی کردار سر انجام دینا تھا۔ یہ شہید بھٹو کی قائدانہ صلاحیتیں ہی تھیں جن کے تحت انہوں نے سرزمین پاکستان کے ٹوٹے ہوئے منتشر ٹکڑوں کو چن چن کر جوڑا، دنیا میں پاکستان کی کھوئی ہوئی اہمیت کو اثر نو بحال کیا، پاکستان کے مٹی میں ملے ہوئے وقار کو سنوارا، نکھارا اور نئی چمک دمک عطا کی۔ ہم پاکستانیوں کے زخم زخم دلوں کو مرہم اندمال عطا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں میں آنسوؤں کی دھند کی بجائے نئے روشن خوابوں کی چمک آ گئی اور ہم تباہی کے ملبے سے ایک نیا پاکستان تعمیر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ دور اقتدار میں شہید بھٹو نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں ان میں سے دو نہایت اہم ہیں۔ اول، ایک متفقہ اسلامی وفاقی اور جمہوری آئین، اور دوئم، اسلامی اتحاد کا ایک انقلابی تصور۔ طویل آمریت کے نتیجے میں ہمارے ہاں مجنونانہ گروہ بندی اور جارحانہ نظریاتی محاذرائی کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ تنگ نظری اور نارواداری کی اس فضا میں آئین سازی کے عمل میں قومی وحدت فکر کا اہتمام ایک ایسا کارنامہ ہے جسے پاکستان کا کوئی بھی غیر جانبدار مورخ کبھی بھی نظر انداز نہ کر سکے گا۔ ہمارے قومی وجود کی اس بنیادی دستاویز کا متفقہ طور پر منظور ہونا ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی بصیرت اور قائدانہ صلاحیت کو بہت بڑا خراج تحسین ہے۔ دنیا اسلام کو درپیش سیاسی، اقتصادی، معاشرتی اور تمدنی مسائل کا جیسا جیتا جاگتا شعور شہید بھٹو کو تھا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد، اس کانفرنس میں زیر بحث